الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں آپ کو ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں آئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک برص کا مریض تھا، یعنی اسے سفید داغ ہو گئے تھے، اور ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا، اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ سفید داغ جس کو تھا اس شخص کے پاس وہ فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ خوبصورت جلد اور میرے یہ داغ سفید داغ دور ہو جائیں، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کے تمام داغ ختم ہو گئے۔ اس کا رنگ اور اس کی جلد خوبصورت ہو گئے، اس کی اسکن بہت ہی خوبصورت ہو گئی۔ فرشتے نے دریافت کیا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا اونٹ یا شاید گائے۔ البتہ برص کے مریض اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کا نام لیا تھا اور دوسرے نے گائے کا نام لیا تھا۔ اس شخص کو وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی فرشتے نے، اور فرشتے نے دعا دی اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے جواب دیا عمدہ مال اور میرے یہ خوامی ختم ہو جائے، یعنی میرے سر کے بال آ جائیں، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے الجھن محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے دریافت کیا، یعنی فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا گائے۔ تو اسے ایک گائے حاملہ گائے دے دی، اور فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی عطا کر دے اور میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا بکریاں۔ تو اسے ایک بکری دی جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پھر ان تینوں جانوروں نے بچے دیے، تو ایک کے پاس بہت سے اونٹ ہو گئے، دوسرے کے پاس بہت سی گائے ہو گئی، اور تیسرے کے پاس بہت سی بکریاں آ گئیں۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ فرشتہ اس سفید داغ والے مریض کے پاس آیا اور اسی شکل و صورت میں آیا اور بولا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، سفر کے دوران میرا مال و اسباب سب ختم ہو گیا، اب اللہ کے مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس ذات نے تمہیں یہ خوبصورت اسکن خوبصورت جلد عطا کی ہے اور اونٹ عطا کیے، اس کے واسطے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے زیادہ راہ فراہم کر دو، یعنی میرے گھر پہنچنے کا ذریعہ فراہم کر دو، یعنی کچھ مال و اسباب دے دو۔ وہ شخص بولا میری اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تمہیں پہچان چکا ہوں،
تم وہی سفید داغ یعنی برس کے مریض ہو اور جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، تم غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحالی عطا کی۔ تو وہ شخص بولا، یہ مال مجھے اپنے بڑوں سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتہ بولا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے تھے۔ پھر وہ فرشتہ اسی شکل میں گنجے کے پاس آیا۔ اس نے گنجے سے وہی کہا اور گنجے نے بھی اسی طرح جواب دیا کہ یعنی یہ تو مجھے جو مال ملا ہے، جو بال ملا ہے، یہ سب مجھے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتہ بولا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے تھے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس اسی شکل و صورت میں آیا اور بولا کہ میں ایک غریب مسافر ہوں، سفر کے دوران میرا زاد راہ ختم ہو گیا، اب مجھے صرف اللہ کی ذات کا سہارا ہے۔ جس ذات نے تمہیں آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی اور تمہیں بکریاں عطا کیں، اس کے واسطے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے زاد راہ فراہم کر دو۔ وہ شخص بولا، میں اندھا تھا تو اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے بینائی عطا کی ہے، تم جو چاہو حاصل کر لو اور جو چاہے رہنے دو، خدا کی قسم آج اللہ کے نام پر تم جو بھی لوگے میں تمہیں اس سے منع نہیں کروں گا۔ وہ فرشتہ بولا، تم اتنا اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم تینوں کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا جس میں تم کامیاب رہے اور تمہارے دونوں ساتھی ناکامیاب ہو گئے۔ حضرات، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ضرورت مند آپ سے سوال کر دے تو اس کو سوال کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ اگر اللہ نعمتیں دے سکتا ہے تو وہ اپنی نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔